إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ بدنی نعمتیں اور خارجی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس قدر ہیں کہ اس کا شمار ناممکن ہے۔ ان ساری نعمتوں کا ہم پر شکر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا شکر ہم سب پر واجب ہے۔ بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جن میں عموم ہے، اور جب چیز کوئی عام ہو جاتی ہے تو انسان بعض دفعہ اس کی صحیح معنی قدر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ اور وہ عام نعمتیں جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، یہ دھوپ ہے، سورج ہے، دن ہے، چاند ہے، یہ چلنے والا سانس ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو عام ہیں اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ جبکہ ایک فہم و فطانت والا بندہ ان ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرتا ہے، اور جس قدر اس بارے میں اس کی فہم اور ادراک مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اس فہم کو ہمیں بیدار رکھنا ہے۔ فہم جب بیدار ہوتا ہے تو انسان شکر گزار ہوتا ہے، اور جب فہم غفلت میں آ جائے یا اس پر ہومق اور بے وقوفی چھا جائے یا جہل چھا جائے تو پھر انسان قلبی طور پر بیدار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اور اس نعمت کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نسبت اپنے اللہ سے جڑی رہے، یہ ناطہ نہ ٹوٹے، یہ تعلق نہ ٹوٹے۔ یہ تعلق اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر زندگی کا مقصد فوت ہو گیا۔ یہ تعلق اگر جڑ گیا ہے تو حقیقی زندگی کو انسان نے پا لیا۔
اگر یہ تعلق ٹوٹ گیا، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کا تعلق اسی بنیاد پر جڑتا ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں کا ایک سلسلہ انسان کے ساتھ منسلک کر دیا تاکہ ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ جو صلاحیتیں ہیں یہ بھی نعمتیں ہیں، ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی قربت حاصل کرے، تو اللہ سے تعلق اس کا جڑا رہے اور جو اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت ہے اس بندے سے وہ پوری ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کامیاب ہو جائے۔ یہ تعلق کمزور کب ہوتا ہے؟ جب انسان ان ساری نعمتوں سے جاہل ہو جاتا ہے، سوچتا نہیں ہے، اپنی فہم کو بیدار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بدنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو وہ استعمال نہیں کرتا یا پھر نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ مثلا سانس ہمارا چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی گلے پہ زور سے دبائے اور اس کو انگوٹھا رکھ کے اس رگ کو زبردستی دبا دے اور چند لمحے کے لیے سانس کا چلنا دوبھر ہو جائے تو اس کے چھٹنے کے بعد پتا چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اسی سانس کی نالی میں اگر ایک مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کیا ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے میری؟ پھر پتا چلتا ہے اس سانس کو چلنے میں اور اس آکسیجن میں میری زندگی کا دار و مدار ہے اور میں یہ روز استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت۔ گھٹن والی جگہ پہ اس کو بند کر دے، چند لمحے میں مر جائے گا۔ بدبو داری والی جگہ پر اس کو کھڑا کر دے، یہ اس کا دماغ وہ مجنون پاگل ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو عموماً ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے بدن میں بے شمار صلاحیتیں رکھی ہمارے، ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، صحیح مصرف میں لانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح معنی فائدے اٹھانا، یہ ایک عقل مند فطین انسان کا کام ہے۔ لیکن عموماً اللہ تعالیٰ نے فطرت بیان کی، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکری پر خود یہ گواہ ہے۔ یعنی یہ اتنا عرف میں عام ہے یہ بات کہ انسان نعمتیں لے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں رہا اور اللہ کے جو ذمہ کام ہیں، ذمہ لگائے ہوئے کام ہیں، ان کو یہ کر نہیں رہا، بڑا ناشکر ہے۔ لقنود، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے لقنود کا معنی یہ ہے کہ انسان تعد المصائب، بیٹھے بیٹھے 20 مصیبتیں، آزمائشیں، اپنی تنگیاں 20 بیان کر دے گا۔ آپ اس سے سن لیں، شکوے کرتے کرتے تھکے گا نہیں، لیکن وَيَنْسَى نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی جو نعمتیں اس پر ان کو بھولا ہوا ہے۔ یہ ہے لقنود۔ یہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ کیا معنی؟ کہ مصائب شمار کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے اور نعمتوں کو کبھی یاد نہیں کرتا، یہ لقنود ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر یہ خود گواہ ہے۔ شکوے، شکایتیں، حالات کی تنگیاں، ملک ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہے، رزق روزی اور معیشت کے مسائل ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں نعمت کو کبھی شمار نہیں کیا، یہ لقنود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں خصلتان من کانت، 2 خصلتیں جس میں ہوں، کتبہ اللہ تعالی من فی الشاکرین والصابرین، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا شمار شاکرین میں کر دیتا ہے اور صابرین میں کر دیتا ہے۔ وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شاکرین کو اللہ تعالیٰ خود بدلے دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ صابرین کو بغیر حساب کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ دو خصلتوں کی وجہ سے اس بندے کو کہاں شامل کر دیتا ہے؟ شاکرین میں اور صابرین میں دو خصلتیں۔ کیا وہ دو خصلتیں؟ انہ ینظر ما فوقہ فی دینہ وہو ینظر فی دینہ ما فوقہ، یہ اپنے دین کا تجزیہ کرتا ہے، میں کتنا دیندار ہوں، میں کتنا متقی ہوں، میں کتنا عبادت گزار ہوں، لیکن اس عبادت کے زمرے میں یہ فوراً اپنے سے بہتر دیندار کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ دیندار ہے، میں کیوں نہیں ہوں، میں پیچھے کیوں ہوں۔ ہمیشہ اس کا تجزیہ لوگوں کے مقابلے میں دین میں ہوتا ہے، دین میں لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے ہے، یہ بھی مجھ سے آگے تو کیوں ہے۔ یہ تجزیہ، یہ فکر اس شخص کی کہ اس کا مقابلہ دنیا میں، اس کا مسابقہ دنیا میں کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو شخص دین میں آگے ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان اپنے سے فوق، اپنے سے اوپر دین والے کو دیکھے گا تو اپنی عبادت چھوٹی لگے گی، جب چھوٹی لگے گی تو احساس پیدا ہوگا کہ میری عبادت کم ہے، تو اس کمی کی بنیاد پر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس خصلت کی وجہ سے اپنے شاکر بندوں میں لکھ دیتا ہے اور اپنے صابر بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ کتنا شاکر ہے، کتنا صابر ہے، اس کا مقابلہ، اس کا مسابقہ، اس کا تجزیہ اپنے دین، اپنے سے اوپر والے دیندار کے ساتھ ہے اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دیندار کا مقابلہ کر لیا اور آگے کوئی ہے نہیں۔ جس طرح دنیا میں یہ سٹیج ہے کہ آپ ایک دنیا دار شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 منزلہ گھر اس نے بنایا، میں نے 3 منزلہ بنا لیا، تو کسی کا 4 منزلہ بھی ہوگا۔ میرے پاس 1 ارب ہے تو پھر کسی کے بعد 2 ارب بھی ہوگا، چلتے جائیں آپ یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب یہ مقابلہ نہیں ہوتا تو ہرس آگے بڑھے گی، لیکن دین میں جب یہ مقابلہ شروع ہوگا تو عمل میں ہرس آگے بڑھے گی، اور یہ ہرس چاہیے عبادت میں، یہ محنت چاہیے، یہ تجزیہ چاہیے، یہ بیدار مغزی چاہیے عبادت میں کہ میں پیچھے کیوں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس خصلت کی وجہ سے کدھر لکھ دیتا ہے؟ شاکرین میں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو خود بدلے دے گا۔ اللہ اس کو صابرین میں لکھ دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق، اللہ تعالیٰ پھر رزق بھی دیتا ہے اور اجر بھی دیتا ہے صابرین کو بغیر حساب کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر یہ خصلت نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سے اوپر دین والے کو دیکھنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے اوپر دنیا دار کو دیکھتا ہے۔ اب دنیا دار کو جب ہم دیکھیں گے وہ مجھ سے اوپر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو میرے پاس نعمت ہے اس نعمت پر کبھی شکر ادا نہیں ہوگا، دل خیالات پیدا کرے گا، ہرس بڑھے گی اور وہ نعمت چھوٹی لگے گی۔ جب نعمت کسی کے مقابلے میں چھوٹی لگے گی تو اس پر شکر ادا نہیں ہوتا، یہ ہرس بڑھے گی۔ جب دولت مندوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے دل میں پریشانیاں بڑھیں گی، کیونکہ وہاں بات کس کی ہوگی؟ کروڑوں کی، اربوں کی بات ہوگی، بڑے بڑے کاروبار کی بات ہوگی، بڑے بڑے سسٹم نظام کی بات ہوگی، اور یہ جب اس کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ باتیں اس کے حوصلے کو گھٹائیں گی۔ اب اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، اللہ نے صحت دی ہے، پیدل چلنے کے لیے اللہ نے ٹانگوں میں سکت دی ہے، اپاہج نہیں ہے، مجزوم نہیں ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا نہیں ہے، فالج نہیں گرا ہوا، بدن صحیح ہے،
جب یہ اوپر والی محفلوں میں بیٹھے گا تو بے چینیاں بڑھیں گی، اور جو نعمت اس کے پاس ہے اس کا کبھی بھی یہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ ایسے شخص کو آپ کہہ کے دیکھیں جو پیدل چلتا ہو، تادی کما کے لاتا، اس کو کہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وہ کہتا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ وہ ترس رہا ہے ظاہری وسائل کو، بڑے گھر کو ترس رہا ہے، اونچی سواری کو ترس رہا ہے، وہ وافر مال کو ترس رہا ہے، اور اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، اور یہ راہ نہیں ہے وہ کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ اس پر کبھی شکر نہیں ملے گا آپ کو، اس پر کبھی قناعت نہیں ملے گی آپ کو، اس پر میں کبھی صابر نہیں کہلوا سکتا، اس لیے کہ میں ہمیشہ اپنے سوچ میں، اپنے خیالات میں ہمیشہ مال میں، دولت میں، دنیا نوازی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہوں، تو کیا شکر کروں گا اپنی ان نعمتوں پر جو ان کے مقابلے میں چھوٹی نعمتیں میرے پاس ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، فرمایا لوگوں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ ذالک اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان نعمتوں کو اپنے دل میں گھٹیا نہ سمجھ بیٹھو۔ بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، صلاحیتیں بہت ہیں، نعمتیں بہت ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان، بعض دفعہ انسان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں مال ہے جو چاہے خرید لیں، گاڑی خریدنا چاہیں، بڑا گھر خریدنا چاہیں، کہیں آؤٹ سٹی جانا چاہیں، اپنی اولاد کو جو کچھ دلانا چاہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ فراخی ہے، سکون نہیں ہے۔ بعض دفعہ سکون ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں فراخیاں نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے، دو چیزیں، سکون ہے، دل قلبی طور پر مطمئن ہے، فراخی نہیں ہے۔ یہ قلبی سکون کس سے آیا پھر؟ کبھی سوچیں، یہ دینداری کی بنیاد پر آیا۔ فراخی نہیں ہے، دیندار ہے لیکن فراخی نہیں ہے، تب بھی خطرہ ہے شدید کہ یہ شخص یکاد الکفر یکاد الفقر ان یکون کفرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دفعہ فقر فاقہ انسان کو کافر بھی بنا دیتا ہے۔ مجبوری ہے، ایمان چھوڑ دیا، بعض دفعہ سچائی چھوڑ دی، بعض دفعہ امانت چھوڑ دی، بعض دفعہ رشوت خور ہو گیا، بعض دفعہ سود کا سلسلہ چلا لیا، سود پہ پیسے اٹھانے پڑ گئے۔ یہ جو فقر ہے یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ کے نبی نے اس فقر سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ دو چیزیں، فراخیاں ہیں اور سکون نہیں ہے۔ بہت ملیں گے آپ کو، بہت ملیں گے، روتے روتے تھکتے نہیں، اللہ کی قسم، حالات کے شکوے کرتے زبان نہیں تھکتی، حالانکہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں، لیکن اللہ کے شکوے کرتے ہوئے زبان ابھی تک تھکی نہیں۔ بہت ملیں گے، سکون نہیں ہے، مال ہے، اور پھر فراخی نہیں ہے، سکون ہے۔ یہاں بھی خطرہ ہے کہ یہ ابھی یہ فقر فاقہ کہیں بے دینی کی طرف نہ لے جائے۔ اب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے پاس تنگ دستی بھی نہیں ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکون بھی عطا کیا۔ ان دونوں چیزوں کا جمع ہو جانا یہ خاص اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی دلیل ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔
اور یہ کس کو ملتی ہے؟ یہ کن کو ملتی؟ جو ایک شخص اپنے بدن کا بڑا خیال کرتا ہے، بڑا خیال کرتا ہے، نفیس غذا کھاتا ہے، اچھی غذا کھاتا ہے، پھر ایکسرسائز رکھتا ہے، بدن کو تحرک میں رکھتا ہے، لمبا عرصہ جینا چاہتا ہے، اور پھر اپنے کھانے پینے کے پورے شیڈول کو ایک منظم طریقے سے ترتیب دیتا ہے، وہ صحت مند لمبی زندگی گزار سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے سے ایک وین مقرر کر دیا، یہ بدن ٹھیک رہے۔ پھر ایک اگلا شخص ہے، وہ اپنے دماغ کو بہتر رکھنے کے لیے کچھ کرتا ہے کہ دماغ ٹھیک رہے، یہ الجھاؤ میں نہ پڑے، یہ اکھڑ نہ جائے اپنی جگہ سے، یہ اکھڑتا ہے دماغ، اور یہ حالات کے گرداب میں جب پھنستا ہے تو دماغ اکھڑتا ہے، پھر بعض دفعہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی رگیں پھٹتی ہیں۔ اس دماغ کو بھی بہتر رکھنا ہے، اس بدن کو بھی بہتر رکھنا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اس کی روح ہے، اور ان دونوں کا کنیکشن اس کے روح کے ساتھ ہے۔ بدن کو اس نے ٹھیک رکھا، دماغ کو اس نے نہیں الجھایا دنیا کے جھنجھٹوں میں، لیکن اگر اس نے روح کو خراب کر دیا تو اس کا بدن بھی بیکار ہے اور اس کا دماغ بھی بیکار ہے۔ روحانیت کو اچھا رکھتا ہے، روحانیت کو اچھا رکھتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جتنے بہترین لوگ گزرے ہیں انہوں نے بدن کو تحرک میں رکھا، دماغ کو اسٹڈی میں رکھا، اللہ تعالیٰ کا کہ دین کا، اسلام کا مطالعہ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کریٹ کی۔ کچھ لوگ دنیا کی اسٹڈی میں بھی لگ جاتے ہیں تو دماغ کی ورزش ہوتی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ وہ بہت کچھ کماتے ہیں، ان میں سے تیسرا حصہ وہ اللہ کو دے دیتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ تہیا کیا ہوتا ہے کہ 1/3 جتنا بھی کماؤں گا، چوتھا حصہ میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، جو پڑھ نہیں سکتے ان کو دوں گا، جو اپاہج ہے ان کو دوں گا، جو بے کس ہے ان کو دوں گا، جو مجبور ہے ان کو دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ روح عبادت سے زندہ رہتی ہے۔ اگر میں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی ہے، بدن کو جتنا تر و تازہ رکھوں بیکار ہے، اور مائنڈ کو جہاں کہیں بھی لگائے رکھوں بیکار ہے۔ ان دونوں کا کنیکشن روح کے ساتھ ہے۔ اگر روح مر گئی ہے تو حقیقت میں یہ زندہ انسان بھی مر گیا۔ آج ہمارا معاشرہ مرا ہوا، ہماری سوچیں آج مر چکی۔ ہمارے پاس تندرست بدن بھی ہیں، ہمارے پاس فن سیکھنے چلانے کے لیے بڑے بڑے فن بھی ہیں اور ذہن بھی ہیں، لیکن ہماری روحیں عبادت سے دور ہیں، شکر سے دور ہیں، صبر سے دور ہیں، اللہ سے ہمارے تعلق واسطے یہ منقطع ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کتنے لوگ ہیں جن کے ہم نے جنازے پڑھے ہیں، وہ دنیا میں بھی زندہ مرے ہوئے تھے، مرنے کے بعد بھی مر گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا میں تھے، موت تو ان کو آئی ہے لیکن ابھی بھی زندہ ہے، ان کی روحیں زندہ ہیں، ان کے کام زندہ ہیں، ان کی عبادتیں زندہ ہیں، ان کے متعین کی ہوئی روشن راہیں زندہ ہیں، ان کی زندگی کے نشانات زندہ ہیں۔ ایسی زندگی گزاریں کہ زندگی کے نشانات باقی ہوں۔ کیا ہوا؟ بدن کو موت آ گئی ہے تو کیا ہوا؟ یہ اسلام کی چاہت ہے۔ وہ مقدس ہستیوں کو آپ دیکھ لیں، آج ان کے کردار زندہ ہیں۔ آج ایک وہ شخص ہے جو زندہ تو ہے لیکن میت ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ میت ہے۔ اس کی روح پہلے مر گئی تھی اور اس کا بدن وہ اللہ کے حکم پر وقت ہو گیا، بے حس و حرکت ہو گئی۔ تو ان چیزوں کو سنبھالنا، یہ وہ شاکر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے بندے سے، میرا بندہ اس زندگی سے لطف اندوز ہو، اور لطف اندوز ہونے کے لیے وسائل نہیں، میرا شکر، میری عبادت، روح کا زندہ بیدار ہونا، اپنے اندر جو صلاحیتیں ان کو پہچان
غفلت میں، ہمت میں، جہالت میں زندگی نہ گزار. اپنے آپ کو زندہ رکھنے والے دنیا میں کام کر، تو دنیا سے جائے تو دنیا میں زندہ ہو. یہ کام چاہیے. ہم اس غفلت میں ہیں. نعمتیں دنیا سے جانے کے بعد لوگوں میں تقسیم ہو جو میں نے اکٹھی کی تھی، وارث کوئی اور بن جائے، حقائق سارے بدل جائیں، بے نام و نشان ہو جائے، اور پھر اس کی حالت یہ ہو کہ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا تھا جیسے دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. اور جو آئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے. مثلا میں نے اپنی پوری جوانی لگا دی، 30-40 سال 45 سال کی عمر تک میں خوب دنیا کے وسائل اکٹھے کرتا رہا. یہ پیک کا وقت ہے جوانی. 18-20 سال کے بعد 40-45 سال تک میں نے دنیا بنائی، میں نے گھر بنایا، میں نے فیکٹری لگائی، میں نے بینک بیلنس جمع کیا، ساری دنیا کے وسائل میرے ہاتھ میں آ گئے. عمر 50 سے اوپر ہو گئی، بڑھاپا سر پہ چمکنے لگا. اب اس کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے. کیا سوچ یہ آتی ہے؟ اب میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کا کوئی مضبوط کام کروں. اللہ کی قسم آپ بتائیں یہ کروڑوں دے کر جوانی کے ایام کو ریورس کر سکتا ہے؟ برباد کر دیے. کہاں گئے وہ؟ تو کھو گئے. دے ساری دنیا کی دولت، آپ کے جوانی کے ایام نہیں آ سکتے. وہ قوت والے ایام جس میں آپ نے بڑے کام کرنے تھے وہ نہیں آ سکتے، وہ گئے. اب بڑھاپے میں صرف کیا ہے؟ حسرت ہے، تمنائیں باقی رہ گئی. جو کچھ اس جوانی کے ایام میں جمع کیا تھا اس کو کہیں یہ سب کچھ دے دے، اور زمانہ اس کو لوٹا کر اس کی جوانی کے ایام دے دے. سب کچھ دینے کے بعد بھی یہ زمانہ ریورس نہیں ہو سکتا. گیا. جو کام کے دن تھے وہ کام میں نہیں گزرے، کام میں نہیں گزرے. ایک دن کی بھی ایسے مثال لے سکتے. ایک شخص صبح گیا 8 بجے سے رات کو 12 بجے آیا، 16 گھنٹے اس نے لگائے، اور 16 گھنٹوں میں جو دین کا رات کو نقصان کر کے آیا، وقت گزر گیا ہے. سپینڈ کر دے 16 گھنٹے خرچ ہو گئے. اب یہ جو گئے بے دینی کے اس دائرے میں یہ وقت لکھا گیا ہے. اب دے کے کیا آیا ہے اور لے کے کیا آیا ہے. اسی طرح پوری زندگی کو آپ مرتب کریں. پوری زندگی کو دیکھ، کچھ بھی نہیں لایا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا. خرچ کیا کی؟ رأس المال خرچ کیا ہے. اصل زندگی دی ہے اور نقل کمایا ہے. اور جو کمایا ہے وہ کسی غیر کے لیے کمایا ہے. اپنے مال سے محبت ہی نہیں ہے. جانتے ہو فرمایا جو شخص دوسرے کے مال سے محبت کرے، فرمایا کیا کوئی دوسرے کے مال سے بھی اپنے مال سے بڑھ کر محبت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ جو دنیا کے مال سے تو محبت کرتا ہے لیکن آخرت کے اعمال کو چھوڑے رکھتا. آخرت کے اعمال اس کے تھے اور دنیا کا مال اس کے وارثوں کا تھا. اس سے تو محبت ہے لیکن اپنے اعمال سے جو اس کے ساتھ جانے تھے، جو اس کا مال تھا، اس سے محبت نہیں. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بر وقت جہاں استعمال ہونی ہے کرو. افراط تفریط کا ہم شکار ہیں. جس کام کے کھاتے میں ہم لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف کی. کس زمانے میں؟ گناہوں کے زمانے میں. الصابر فیہم یاتی علی الناس زمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک وقت آئے گا، میری امت میں ایک وقت آئے گا، الصابر فیہم، اس فتنے کے زمانے میں جو شخص دین پر کھڑا ہے، دین پر کھڑا ہے، اللہ کی عبادت پر کھڑا ہے،
شکر پر کھڑا ہے، قناعت پر کھڑا ہے، صبر پر کھڑا ہے. کل قابض علی الجمر، وہ ایسے ہوگا جیسے کسی انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. تو انگارہ ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے؟ مشکل ہے. شدت کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ کوئی لے لے تو لے لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت گزار کی اس دین پر استقامت کو بیان کیا ہے. ہر طرف فتنے ہیں، ایمان نوچا جا رہا ہے، رشوت خوریاں ہیں، گناہوں کے آندھیاں چلتی ہیں، لیکن یہ شخص اللہ کی عبادت پر قابض ہے، جمع ہوا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، ازمائشوں میں پڑا ہے، بڑے گرداب میں پھنسا ہے، لیکن جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کر اس شدت کو وہ برداشت کرتا ہے، یہ اسی طرح اللہ کی عبادت پر کار بند رہ کر دنیا کی شدتوں کو برداشت کرتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العبادت فی الحرج، اس فتنے کے زمانے میں عبادت، اللہ کے دین پر کھڑا ہونا، کا ہجرت الیہ، یہ ایسے ہے جیسے کسی شخص نے دار الکفر کو چھوڑ کر محمد کے شہر کی طرف ہجرت کی صلی اللہ علیہ وسلم. دار الکفر کو چھوڑا، فتنے کے زمانے میں اللہ کی عبادت، دار الکفر کو جیسے ایک شخص نے چھوڑا اور وہ مدینہ چلا گیا، اور مدینہ میں بھی کس کی زندگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. یہ وہاں جا کے مل گیا. فرمایا تکلیفوں میں، ازمائشوں میں، دکھوں میں، گناہوں کے دورے میں اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت پر کانے ہے، صابر ہے، شاکر ہے، ڈٹا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا، حالات کتنے بھی خطرناک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے ہے کہ ہجرت الیہ، جیسے اس نے محمد مصطفیٰ کی طرف ہجرت کر لی. اور نبی کی طرف ہجرت کرنا، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیتا. کیا معنی ہوگا؟ کہ اس زمانے میں اللہ کی عبادت جب گناہوں کا دورہ ہو، لیکن یہ پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کے دین پر، اس کے ایک ایک عمل سے اللہ اس کی زندگی کے گناہ مٹاتا رہے. کا ہجرت علیہ، اور اس کے لیے ہم مستعد رہیں. حالات، فتنے، فساد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اس کی آندیاں، دینی حوالے سے بڑے فتنے ہیں محترم بھائیوں. ان فتنوں کا مقابلہ ایمانی قوت کے ساتھ کریں. وسائل کے اکٹھا کرنے سے دینی فتنوں کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایمان کی قوت سے دینی فتنوں کا مقابلہ ہوتا ہے. جو دین کے سامنے چیزیں آج رکاوٹ بن رہی ہیں، ایمان کی تجدید سے ان کا مقابلہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یاتی لا تقوم الساعہ حتی یمر الرجل، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص، یمر الرجل بقبر الرجل، ایک شخص قبرستان کے پاس سے، ایک قبر کے قریب سے گزرے گا، قبر کے پاس سے گزرے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے گزرے گا فیتمرغ، قبر پر گر پڑے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت مکانہ، کہے گا ہے کاش اے قبر والا تیری جگہ پہ میں ہوتا. زندگی تو اتنی عزیز ہے تو ہم تو کروڑوں دے دیں زندگی بچ جائے. اب یہاں غور کریں، وہ جینا نہیں چاہتا، وہ مرنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ یہ کامل ایمان والا ہوگا. ایمان کو بچانا اس زمانے میں مشکل ہوگا. ہر طرف سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہر طرف سے گھیرا اس کا تنگ کر دیں. ایمان کیسے بچائے؟ ایمان پر طرح طرح کی مصیبتیں گرے گی اور ایمان کی اس شمع کو اس نے روشن کر رکھا ہوگا، ایمان کی شمع بجھنے نہیں دے رہا ہوگا.
इतने मसाइब होंगे कि ये आखिर में मौत की तमन्ना करेगा, है काश कि मैं कब्र में चला जाऊं, दीन तो मेरा बच जाए। अब आप गौर करें, दुनिया के मसाइब, मौत खुद एक मुसीबत है, मौत खुद एक मुसीबत है और सबसे बड़ी मुसीबत है। कुरान ने इसको मुसीबत कहा, एक बहुत बड़ी मुसीबत। तो दुनिया के मसाइब और मौत की मुसीबत, इनमें से बड़ी मुसीबत क्या है? कुछ लोगों को तो बड़ी मुसीबत दुनिया की मुसीबत लगती है, कर्जा ज्यादा था, खुदकशी कर ली, और ये नहीं समझता इसको क्या पता, इसके लिए आगे अल्लाह ताला ने फ्रूटों की टोकरियां भर रखी हैं। खुदकशी कर रहा है, एक मुसीबत से बचने के लिए आग का रास्ता इख्तियार किया है। यह कब होता है? यह भी कब होता है? जब आदमी बेदीन हो, अल्लाह ताला पर तवक्कल ना हो, असबाब देख रहा है पूरे नहीं हो रहे, तो हल क्या है? कनपट्टी में पिस्टल रख के मार दो, अपने आप को फांसी दे दो। तो इसका हल यह है कि मुसीबतों से छूट गया? नहीं छूटा, छोटी मुसीबत से छूट गया है, बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हमेशा यह खुदकशी करता रहेगा, जहर पी है तो आखिरत में जहर पीता रहेगा। मसाइब से जान छुड़वा रहा है, ये दुनिया की मुसीबतें, इससे जान छुड़ाने के लिए खुदकशी है। और ये मोमिन ईमान पर खड़ा है, ईमान पर मुसीबतें आ रही है, तो ये कहता है वो मुसीबत जो मौत है वो बड़ी नहीं है, वो छोटी है। और दुनिया में ईमान के लिए जो मुसीबत आ रही है मौत से भी बड़ी है। हम अपने ईमान को मौत दे देते हैं, अपने बदन को मौत नहीं है। यह फितना है। ईमान को हम गला डाल देते हैं, यहां फंदा लगा के, ईमान मरता है मर जाए, यह लूला लंगड़ा होता हो जाए, यह बिकता है बिक जाए। पैगंबर इस्लाम फरमाते वो दीन में आजमाइशों की वजह से तमन्ना करेगा, काश के इस कब्र में मैं होता। इसका माना यह है कि वो ऐसे जमाने में जिंदगी गुजार रहा होगा, उसके ईमान के लिए एक एक मुसीबत मौत से बड़ी होगी, इसलिए छोटी मुसीबत मौत तो मांग लेगा, लेकिन अपने ईमान को जाय नहीं करेगा और दुनिया से जाने के लिए कब्र की तमन्ना करेगा। यह भी एक इस्तिकामत की बात है, कभी गौर करें। मौत की तमन्ना वजह दुनिया नहीं है, वजह दीन है। दीन फितने में ना पड़े, दीन में कमजोरी ना आए, अल्लाह ताला की बारगाह में वहां पहुंचो तो शर्मिंदगी ना हो। आज मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है, किस कदर नेमतों से नवाजा। हम भूले हैं तो सिर्फ रब को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप इरशाद फरमाते क़यामत के दिन तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं का चांद है। अल्लाह के सामने लोग पेश होंगे, एक शख्स लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा, ऐ आदम का बेटा, या फुला या फुल, तरखी में ये या फुल मुराद या फुलान, अलम उकरिम का, आदम का बेटा तुझे मैंने इज्जत नहीं दी थी, इज्जत शर्फ वकार, अलम उकरिम का, अलम उसव्विद का, तुझे मैंने दुनिया में सरदार बनाया था, तेरी बात मानी जाती थी, बड़ा था तू। अलम उज़व्विज का, मैंने तेरा निकाह करवाया था, तेरे बीवी बच्चे थे। अलम उज़व्विज का, बीवी बच्चे नहीं दिए थे, इज्जत नहीं दी थी, सरदारी नहीं दी थी, या अल्लाह तूने दी थी। व उसख्खिर लकल इबिल वल खैल, मैंने तुझे सवारियां दी थी, हां जी सवारियां भी दी थी। या अल्लाह घर बार भी दिया था, या अल्लाह बीवी बच्चे भी दिए थे, या अल्लाह सरदारी भी दी थी, आर्डर भी माना जाता था। फरमाया अच्छा ये बता, व असउका ज़रअका व तरबा औ कमा क़ाल, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी कि उन नेमतों को लेकर दुनिया में तू किसी का मोहताज नहीं था। कितनी नेमतें हमारे पास, किसी के मोहताज हैं? अल्लाह ताला दे रहा है, खा रहे, इस्तेमाल कर रहे, सवारियां हैं, घर है, बीवी बच्चे हैं, सरदारी है, हुक्म माना जाता है, इज्जत और वकार है। फरमाया फिर हमारा जौत,
अन्नका मुलाकी, तुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि मैं अपने रब के सामने पेश हूंगा। अल्लाह अकबर, सही बुखारी की हदीस, कभी ख्याल नहीं आया था रब के सामने मैंने खड़ा होना, अल्लाह के सामने पेश होना। रब की बारगाह में पेशी के लिए कोई तैयारी की थी? वो कहेगा अल्लाह, कभी ख्याल ही नहीं आया, पेशी का कभी ख्याल नहीं आया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उससे कहेगा फिर जा, फिर दफा हो, इन्नी अनसई तो कमा नसीतनी, जिस तरह दुनिया में तू मुझे भूला हुआ था, आज मैं अल्लाह भी तुझे भूल गया। अल्लाह जिसे भुला दे, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। मोहतरम भाइयों, ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है, शकावत की बात है। दुनिया में सरदारी भी हो, आला लिबास भी हो, इल्म फन भी हो, अच्छा घर भी हो, इज्जत भी हो, बेहतरीन सवारियां भी हो, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरा रब मुझको ये कहे कि तू दफा हो जा, जिस तरह तू मुझे भूला हुआ था मैं तुझे भूल जाऊंगा। इससे बड़ी रुसवाई और कौन सी हो सकती? इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी? उस अज़मत वाले रब की बारगाह में ये अल्फाज सुनने को मिले, जिसको रब भुला देगा, ना उससे बात करेगा, ना उसके गुनाहों को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ धोएगा, ना उसको पाकीज़ा करेगा। और फिर अल्लाह ताला एक जगह फरमाते, कदालिका अतत का आयाती फनसीतहा व कदालिका अल-यौम तुनसा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। अल्लाह का भुलाना यह है, अल्लाह इसको गूंगा कर देगा, बहरा कर देगा, अंधा कर देगा। ये अल्लाह का भुलाना। कितनी नेमतें अल्लाह ताला की हम सब। कभी हम इस तसव्वुर को बेदार करें कि हमने अल्लाह के सामने खड़े होना है और कल कयामत के दिन रब की बारगाह में खड़ा होऊंगा। मेरे लिए मेरा रब कौन से जुमले इख्तियार करेगा, कौन से सलामुन अलैकुम या काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। दफा हो जा, मेरे सामने बकवास ना कर, जैसे तू मुझे भूल गया था मैं तुझे भूल गया हूं। कौन से जुमले मेरे सामने अदा किए जाएंगे, इसके लिए अपने किरदार को भांपना बहुत जरूरी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।